اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہیلتھ کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید۔ میں آپ کا معالج فاضل طب ڈاکٹر محمد ارشد۔ آج میں جس غذا پر آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ غذا ہے آلو۔ تو انشاءاللہ آج میں آلو کے فوائد اور بیشتر بیماریوں کا علاج جو ہے وہ میں بتاؤں گا کہ آلو کے استعمال سے آپ کون کون سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، آپ کو آلو کون سی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے اور آپ کے لیے کیا فوائد رکھتا ہے۔ تو فوائد پر جانے سے پہلے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا ہے، لائک کر دینا ہے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور ہمارا تعلق آپ سے جڑا رہے۔ تو اس میں آلو جو ہے، آلو کا سب سے جو پہلا فائدہ ہے وہ ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا۔ آلو استعمال کرنے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ آلو ایک بہت ہی لذیذ سبزی ہے جو کہ مختلف انداز سے، مختلف صورتحال میں اور مختلف طریقوں سے استعمال کی جاتی ہے۔ سبزیوں کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے، بوائل کر کے اسے استعمال کیا جاتا ہے، گھی میں تلا جاتا ہے، آئل میں تلا جاتا ہے، چپس بنا کر بچے اسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ آلو جو ہے وہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور ایسے بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جن کا وزن بہت کم ہے، کمزور ہے۔ تو آلو جو ہے وہ وزن بڑھانے میں بھی کافی فائدہ دیتا ہے، وزن کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا اس کا فائدہ ہے دماغی صحت کو بھی بہتر کرتا ہے۔ دماغی کام کرنے والوں کے لیے بہت ہی عمدہ جو ہے یہ ٹونک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ آلو میں موجود جو الفا لیپوٹک ایسڈ ہوتا ہے دماغی صحت کو بہتر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو الزائمر نامی دماغی مرض ہے، تو الزائمر کی بیماری جو کہ ایسے لوگ جن کی یادداشت کمزور ہے، یادداشت بالکل ختم ہے، یا وہ بولتے بولتے بھول جاتے ہیں، دماغی جو امراض ہیں یادداشت سے متعلقہ، تو ان لوگوں کے لیے، ایسے افراد کے لیے جو ہے وہ آلو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے غذا میں آلو کو استعمال کریں، لیکن اس کو تلی ہوئی شکل میں زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ تو اس آلو کے استعمال سے جو ہے دماغی صحت بہتر ہوتی ہے، دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ نظام ہاضم کو، جو ہاضمہ کا سسٹم ہے ہمارا، اس کو بہتر کرتی ہے، معدے کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اس سے جو ہے وہ کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر فائبر موجود ہوتا ہے، اور جو فائبر ہوتا ہے وہ نظام ہاضمہ کو بہتر کرتا ہے، اور صحیح مقدار میں، صحیح انداز میں کھایا جائے تو پیٹ کی خرابی یعنی کہ ڈائریا سے بھی جلد نجات مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو کہ نیند نہیں آتی، جنہیں پرسکون نہیں سوتے، ان کے لیے بھی آلو بڑی زبردست چیز ہے، کیونکہ ٹریپٹوفان ایک ایسا تیزاب ہے جو کہ آلو میں موجود ہوتا ہے، اور یہ اس سبزی کا پروٹین ہے جس سے نیند بہتر آتی ہے۔ آلو میں موجود پوٹاشیم موجود ہوتی ہے جو کہ انسانی جسم کے جو عضلات ہوتے ہیں ان کو آرام دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ اس کے اندر کیلشیم کافی مقدار میں موجود ہوتی ہے جو کہ ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کا اگلا فائدہ ہے وہ ہے پر رونق جلد۔ جلد کو جو ہے آلو بہتر کرتا ہے کیونکہ آلو کے اندر وٹامن سی موجود ہوتی ہے، جو کہ وٹامن سی جو ہے کارآمد ہوتی ہے جلد کو بہتر بنانے کے لیے۔ آلو کا استعمال جو ہے خشک جلد کو بہتر کرتا ہے۔ چہرے پر لگایا جائے تو بڑھاپے کی یا ویسے جو جھریاں پیدا ہو جاتی ہیں یا سکین کے اندر سپاٹ سے بن جاتے ہیں، تو آلو کو اگر سکین کے اوپر مساج کیا جائے تو اس سے جو ہے اس جو جھریاں موجود ہوتی ہیں، جو سپاٹ موجود ہوتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ آلو جو ہے وہ بہت ہی زبردست اور عمدہ سبزی ہے جس کے بہت ہی فائدے ہیں۔ اب اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے، کیونکہ آلو ایک صحت بخش اور سستی غذا ہے، ہر ایک اس کو افورڈ کرتا ہے اور ہر گھر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ انسانی صحت کے لیے اس کا استعمال نہ صرف ضروری ہے بلکہ اس سے بہت سے امراض کا علاج ہوتا ہے، جن میں سے چند بیماریاں اور ان کا علاج ہم بتا دیتے ہیں۔ بھنا ہوا آلو جو ہے اگر جوڑوں کے دردوں کے لیے بھی اکسیر رکھتا ہے۔ اس کو کاٹ کر بطور چاٹ یعنی کہ سلاد ہلکا نمک مرچ لگا کر
اور شدت درد میں لیموں یا سرکہ جو ہے وہ اس چاٹ کے اندر ملا کر چند روز استعمال کرنے سے جو سوجی ہوئی گانٹھیں ہوتی ہیں، جو جوڑوں کے اوپر سوزش آئی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جو کہ پیٹ بھرنے والی چٹ پٹی غذاؤں سے یورک ایسڈ کے طور پر جوڑوں میں درد پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ چٹ پٹی چیزیں کھاتے ہیں جس کی وجہ سے یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، جو کہ جوڑوں کے اندر جا کے رک جاتا ہے۔ تو یہ جو آلو ہے، آلو کے استعمال سے جو ہے وہ جو گانٹھیں ہیں یا وہ مواد جو اکٹھا ہوا ہوتا ہے جوڑوں کے اندر، وہ وہاں سے خارج ہو جاتا ہے، جس سے جو ہے گنٹھیا کا جو مرض بنتا ہے اس سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سکریوی کے مرض میں جو ہے کچے آلو اگر آپ دھو کر آدھ سے 3 چٹانک تک چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان پر روغن زیتون 1.25 سے 2.5 تولے چھڑک کر اس کو چاٹ کو چند روز صبح شام جو ہے جو مرض میں مبتلا ہے سکروی کے، تو ان دنوں میں اگر آپ اسے استعمال کرائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ گردوں کے درد اور ریگ پتھری میں بھنے ہوئے آلو 1 پاؤ بمائے نرم سبز پتوں کے اگر آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت ہی عمدہ فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے جب آپ اسے استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ آپ نے 1 پاؤ سوئے یا سونف کے ہرے پتے اور ڈنڈیاں بھی شامل کر لینی ہے۔ 4 سے 8 چٹانک تک ان کو کاٹ کر تھوڑی مقدار میں کالی مرچ یا سرخ پسی ہوئی برائے نام نمک اس چھڑکنا ہے اور چند روز استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت سے امراض سے فائدہ دے گا، جس میں ریگ پتھری ہے یا گردوں کا درد ہے۔ اس کے علاوہ کثرت سے کھانے سے گردے کی پتھریاں صاف ہو جاتی ہیں۔ جن مریضوں کا پیٹ بھر جائے، گیس تنگ کرے اور سر درد کرتا رہے، چند روز سے 6 ہفتے آلو، آد سیر اور چکندر، گاجر یا کریلے جس کا موسم ہو ان میں سے کوئی بھی، آد سیر دونوں کا سالن سادہ یا پاؤ گوشت میں پکا کر سوکھی روٹی سے اس کا سالن استعمال کریں۔ پیٹ بھر لے کریں تو اس سے گیس کا مسئلہ، پیٹ درد ہو گیا یا سر کا درد ہے یا تھکان ہے تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ایسے مریض دل کے مرض میں مریض کو سیر گاجروں میں پاؤ آدھ سیر آلو بغیر چھلکے پکا کر کھلائیں، لیکن ان کا چاول بند رکھنا ہے، کیونکہ آلو میں چاول کے مقابلے میں 1/3 نشاستہ ہوتا ہے۔ دوسرے آلو میں کھارا پن اور چاولوں میں تیزابیت ہوتی ہے، اس لیے یہ غذا دل کے ارد گرد شریانوں میں کولیسٹرول کو جمنے نہیں دیتی۔ اس کے بعد تنور یا بھاپ میں بغیر چھیلے بھنے ہوئے آلو کے ٹکڑے کر کے مکھن یا کریم، دودھ، دہی کی بلائی لے لیں۔ لگا کر کھلانے سے بچوں کی صحت بہتر ہوتی ہے اور ان کی بڑھوتری میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر وہ خشکی میں ہیں، سوکھے ہوئے ہیں اور جسم ان کا فربا نہیں ہو رہا، موٹا نہیں ہو رہا، تو انشاءاللہ ایسے بچے جو ہے وہ نشو و نما کے ساتھ ساتھ جسم بھی ان کا بھرنا شروع ہو جائے گا۔ تو ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا، لائک کر دیجئے گا اور سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہمارا تعلق آپ سے جڑا رہے۔ السلام۔